بیمار سارباں سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے تیرا یہی ہے شان ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام ہونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں.
سر ہو گئی آنسو رواں سحر ہو گئی زامن تیرے بستر پر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث ورابعه. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام اور امام کی اطاعت، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ واقعہ کربلا ایک مختلف اور باقی جنگوں کے ساتھ اس کا کوئی تقابل اور کمپیریزن نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا ایک بالکل منفرد جنگ تھی، اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، بیان کیا ہم نے
اور شواہد بیان کیے، دلیل بیان کی کہ کربلا میں جہاں عام جنگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جنگ کی فتح، جنگ کی جیت اور پھر ضمنی طور پر مال غنیمت، لیکن کربلا کی صورتحال اس سے بہت مختلف۔ باقی جنگوں کی جو جیت ہے، اب مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جنگیں کی، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جنگیں کی۔ اب مثلا تاریخ میں اگر پوچھا جائے، مورخین سے، تاریخ دانوں سے، تاریخ سے اگر پوچھا جائے کہ جنگ احد کا رزلٹ کیا تھا، تو عام طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ احد کا رزلٹ مسلمانوں کی ہار تھی، مسلمانوں کی ناکامی تھی، یہی لکھتے مورخین۔ جبکہ الحمدللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے، اور اس میں بعض اصحاب ابو دجانہ اور سر فہرست امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی وہ شجاعت اور وہ بہادری اور وہ دفاع جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا۔ لیکن اگر رزلٹ وائز دیکھا جائے تو جنگ احد میں مسلمانوں کی ناکامی ہوئی، لیکن ایک مجموعی طور پر باقی جنگوں میں کامیابی ہوئی۔ اب کامیابی اور ناکامی ظاہری اعتبار سے دیکھی گئی، جنگ بدر میں کامیابی ہوئی، جنگ خندق میں کامیابی ہوئی، اگرچہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جنگ احد میں بھی ناکامی نہیں ہے، لیکن جس کو ایک دنیاوی دید سے اگر دیکھا جائے تو مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ایک مرحلے پہ مسلمانوں کو کامیابی تھی، مال غنیمت کی لالچ میں نافرمانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے مسلمان جنہوں نے نافرمانی کی رسول کی اور مال غنیمت کی لالچ میں انہوں نے اپنے مقامات کو چھوڑ دیا، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، جس میں حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ جیسی ایک مصیبت اور ایک بڑی مصیبت کو جو اٹھانا پڑا اسلام کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ سارے حالات آپ کے سامنے واضح ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی جنگیں ہیں، جنگ صفین دیکھ لیں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کامیابی ہو رہی ہے، حکمین کے فیصلے کے اوپر اس کو ملتوی کیا گیا، اسی طرح دوسری جنگوں میں بھی یہی صورتحال۔ لیکن کربلا کیا ہے؟ کربلا سوال سب سے پہلا ہم مورخین سے، تاریخ سے سوال کریں، مومنین سے سوال کریں۔ کسی کی جرأت ہے جو کہے کہ کربلا میں امام حسین کی شکست ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے باقی جنگوں میں اور امام حسین کی اس کربلا میں، کہ میں نے کہا نا کہ یہ در حقیقت وہ جنگ نہیں تھی، یہ در حقیقت کربلا میں ایک وعدہ الہی ہے، ایک امتحان الہی ہے۔ اور دوسری جنگوں میں جو دوسری طرف اور دوسرے مقابل والے ہیں، وہاں سب کے سب دوسری طرف والوں کے ساتھ جنگ ہے، ہر ایک فرد کی جنگ ہے، ہر شخص، پورا گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ در حالت جنگ ہے۔ لیکن کربلا میں یہ نہیں ہے۔ کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں عمر سعد ابن زیاد کے حکم سے، کہ جو یزید کے حکم سے، وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام، وہ صرف امام حسین کو در حقیقت زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے یا شہید کرنا چاہتے تھے۔ در حقیقت امام حسین کے سلام اللہ علیہ کے خون کے پیاسے تھے۔ لہذا وہ خطبات کہ جو شب عاشور آپ سلام اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، واضح طور پر اس میں موقف بیان ہو گیا، اس کی صورتحال بیان ہو گئی، اور شاید امام حسین در حقیقت
بعد میں آنے والے تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے، کربلا اسٹڈی کرنے والوں کے لیے شاید وہ پیغام دے رہے تھے۔ کیا پیغام دے رہے تھے؟ پیغام یہ دے رہے تھے کہ یہاں در حقیقت یہ جنگ نہیں ہے، بلکہ عمر سعد، ابن زیاد، یزید علیہم اللعنہ، یہ سب کے سب امام حسین کے صرف خون کے پیاسے ہیں، صرف امام حسین علیہ السلام۔ لہذا باقیوں کے لیے امان، باقیوں کے لیے راستے کھلے ہوئے تھے، باقیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ تو باقی سب کیوں گرفتار تھے؟ باقی سب کیوں اپنے آپ کو اس مشکل مرحلے میں ڈالے ہوئے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں، باقی جنگوں میں اسلام کی فتح ہے، جو بالخصوص اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی اگر ہم جنگوں کو لیں، اسلام کی فتح ہے۔ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے جہاں امیر المومنین کے ساتھ جتنی بھی جہاد ہوئی، وہاں پہ حق کی فتح ہے۔ لیکن در حقیقت کربلا کیا ہے؟ کربلا، اس کو تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، مجموعی طور پر ایک کنسیپٹ جو کربلا کا ہمارے سامنے ہے، جو شاید روایت میں صراحت کے ساتھ تو نہ ہو، لیکن بالکل تاریخ کا بہت ہی ادنا سا طالب علم، اور الحمدللہ ہمارا سننے والا مجمع جو اپنے جب سے ہوش سنبھالا کربلا سن رہے ہیں کہ کربلا میں کیا حاصل ہوا۔ کربلا کا ماحصل یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت نہ ہوتی، کلمہ لا الہ الا اللہ نہ بچتا، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں تھی۔ اب یہی ہے نا، شاید صراحت کے ساتھ تاریخ میں یہ جملہ نہ ملے، لیکن واضح ہے، یہ بات واضح ہے۔ اب یہ تو کربلا کا نتیجہ ہے، لیکن خود کربلا میں سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ دے رہے ہیں شب عاشور۔ یہ کوئی، توجہ کریں، یہ کوئی تکلف کی بات نہیں ہے کہ امام حسین کوئی تکلف فرما رہے ہیں، اپنے اصحاب سے کہہ رہے کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اب رسول خدا یہ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر اسلام کی فتح اسی ظاہری جیت کے اوپر موقوف ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی فتح اسی ظاہری جیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لیکن کربلا کی صورتحال واقعاً اگر ہم باقی جنگوں کے ساتھ، باقی جہاد کے ساتھ اگر ہم کربلا کو اگر ہم دیکھیں تو ایٹ دا اینڈ کیا حاصل ہوا کربلا میں؟ ظاہری طور پر کوئی بچا؟ سب شہید ہو گئے، خواتین اسیر ہو گئی، مال لوٹ لیا گیا۔ اگر ظاہری جنگ کے اگر ہم فارمولا کے اعتبار سے دیکھیں تو نعوذ باللہ من ذالک کربلا میں دنیاوی اعتبار سے جیت نہیں تھی، لیکن نہ کربلا نہ کوئی اور جنگ، وہاں پر اسلام کو ظاہری فتح چاہیے تھی، لہذا اسلام کی بقا، اسلام کی سلطنت، اسلام کی قدرت وہاں پہ اس انداز سے دکھانی تھی۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا یہ کربلا میں یہ کربلا میں یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس شہادت سے اسلام کی بقا تھی، اس شہادت سے اسلام کی حفاظت تھی۔ اب حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ خود ایک مزید تفصیل اس کے لیے چاہیے کہ اس کو مزید اس کو انالائز کیا جائے، مزید اس کو بیان کیا جائے کہ کس طرح کربلا کی فتح سے، کربلا کی جیت سے اسلام کی بقا ہے، اسلام کی جیت ہے، اسلام بچا، کلمہ لا الہ الا اللہ زندہ رہ گیا، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہ گیا۔ یہ مزید تحلیل کی ضرورت ہے، مزید انالائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع کہ کربلا باقی جنگوں کے ساتھ مختلف ہے۔
اصلا پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی، پھر مجھے بار بار یہ بات کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگ رہا، لیکن کہنے پر بھی مجبور ہوں کہ کربلا در حقیقت جنگ ہی نہیں ہے. وہاں پہ رسول خدا نہیں کہہ سکتے تھے اپنے اصحاب کو تم لوگ چلے جاؤ، نہیں کہہ سکتے تھے. وہاں اصحاب ظاہری اصحاب کی ضرورت ہے، لیکن کربلا میں مگر امام حسین کوئی تکلف کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی تکلف نہیں کر رہے ہیں، حقیقتاً کہہ رہے ہیں یہ. بس وہاں کی کربلا کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. لہٰذا آپ کی خدمت میں نے کربلا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور اسی خطبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے، ایک طرف 71 شہداء ہے. 71 شہداء ہے. یزیدی فوج، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے امان نامہ آیا، حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ کے لیے امان نامہ آیا. اس کے علاوہ نافع بن ہلال جملی یا جملی، جب وہ یہ میری جو گزشتہ گفتگو ہے اس میں یہ نقطہ بھی اٹیچ کیا جائے کہ حجت خدا سے کس انداز سے عقیدت کو ظاہر کرنا ہے، حجت خدا کے سامنے کس طرح قربانی دینا ہے. نافع بن ہلال نہر فرات پر پہنچ گئے، مگر نافع بن ہلال کو پیاس نہیں لگی ہے. صحیح، جتنا بھی انسان بہادر کیوں نہ ہو، جتنا بھی انسان شجاع کیوں نہ ہو، بھوک اور پیاس ایک فطری احساس ہے. اب نافع بن ہلال شب عاشور پہنچ چکے ہیں نہر فرات پر. یزیدی فوج، عمر سعد کی فوج کہہ رہی پانی پی لو، تمہارے لیے پانی حلال ہے، تمہارے لیے پانی ممنوع نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بس یہاں پر یہ 72 کی جنگ عمر سعد سے کی فوج سے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت عمر سعد کو فرزند رسول چاہیے، اور وہ 71 دافع اور مدافع امام حسین علیہ السلام ہیں. مدافع امام حسین علیہ السلام ہیں. یہ ہستیاں، ان کا ایمان یہ ہے کہ امام حسین کے بغیر دنیا تاریک ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہم زندہ رہ جائیں اور فرزند زہرا اس دنیا میں نہ رہے. یہ ہے جنگ، یہ ہے پورا خاکہ کربلا کا. وہ جتنے بھی لشکر ہے، 30,000 جو کم سے کم مقدار بیان کی گئی، 90,000 بیان کیے گئے، اب جتنے بھی ہے، یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام، اور وہ 71 اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں فرزند زہرا کی حفاظت کے لیے. اب یہ ہے در حقیقت. دیکھیں امام حسین علیہ السلام، نافع بن ہلال کا جملہ، نافع بن ہلال کا جملہ کیا ہے؟ نافع بن ہلال کا جملہ دیکھ، کربلا نے آ کر ایک انقلاب برپا کیا ہے، ایک تحول، ایک تبدیلی ایجاد کی ہے. کہ خود نافع بن ہلال نے اپنی تقریر میں جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو نافع بن ہلال اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مخلوط تھے لوگ، منافقین و مومنین شامل ہیں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ مخصوص افراد، یہ مخصوص گروہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور خطبہ ارشاد فرمایا. آپ توجہ کریں، میں آپ کی خدمت میں ایک مسلم ابن اوسجہ کا جملہ جو نص تاریخ ہے، شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں یہ مسلم ابن اوسجہ کے جملات کو نقل کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حاذ اللیل قد غشیکم فاتخذوا جملا، چلے جاؤ
اپنے گھر والوں کا ہاتھ پکڑو، اپنے اہل و عیال کا ہاتھ پکڑو، نکل جاؤ. یہ لوگ صرف ہم سے یہ صرف یریدون لا یریدون غیری، یہ میرے علاوہ کسی کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف میرا ارادہ کرتے ہیں، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. خوب ایک مرتبہ جناب مسلم نے اوسجا معرفت، جناب مسلم توجہ کریں، جو آپ کی خدمت میں میں نے ایک جملہ پہلے بھی بیان کیا تھا، لیکن چونکہ بہت ساری باتیں ہیں تو شاید ممکن ہے ذہن سے نکل جائے سننے والے کے، لہٰذا میں دوبارہ تکرار کر دوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مسلم ابن اوسجا کی عقیدت کا مرتبہ دیکھیں. دیکھیں اس بات پر میں نے کئی سارے شواہد دیے کہ یہاں پر جنگ بقا کی جنگ نہیں ہے، یہاں پہ جنگ ظاہری زندگی اور حیات کی جنگ نہیں ہے، دائمی اور ہمیشہ حیات کی جنگ ہے، محبت کی جنگ ہے، عقیدت کی جنگ ہے، عشق اور مودت کی جنگ ہے. یہاں صرف اور صرف ہر سپاہی، حسینی سپاہی اپنی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کو کس طرح ظاہر کرتا ہے. یہ در حقیقت میدان کربلا، در حقیقت میدان محبت اور عقیدت ہے، جہاں جو جتنا عقیدت میں، محبت میں، مودت میں جتنا بلند ہوا، اس کا مرتبہ بلند ہوا، اس کا مرتبہ بلند ہوا. وہ نہ آئے تھے امام حسین کو گھوڑے کی پیشکش کر کے گئے، شمشیر کی پیشکش کر کے گئے. باقی جنگوں میں اس کی خود ایک ارزش ہے، اس کی قیمت ہے. گھوڑا ہو، جتنا فوج کے پاس گھوڑے ہوں گے، سواریاں ہوں گی، جتنی تلواریں ہوں گی، خوب اس کی ایک ویلیو ہے اس کی. خوب جنگ کربلا میں خوب ہے ویلیو، لیکن ثانوی حیثیت ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہے محبت، وہ ہے عقیدت، وہ ہے عقیدت. مگر ہور کو نہیں معلوم تھا. ہور کیا وجہ تھی کہ وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گیا؟ خوب گھر چلا جاتا. توجہ کیجیے گا، حضرت ہور گھر چلے جاتے. بھائی دیکھ لیا کہ امام حسین کی تو کوئی بقا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا یہ نقطہ. حضرت ہور جانتے تھے کہ امام حسین تو نہیں بچیں گے. یعنی ہور بھی یہ جانتا ہے کہ یہاں جنگ مال غنیمت کی جنگ نہیں ہے، ظاہری حیات کی جنگ نہیں ہے، ظاہری بقا کی جنگ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جنگ فرزند زہرا پر اپنی جان قربان کرنے کی جنگ ہے. اچھا یہ بھی جانتے ہیں سب کہ امام حسین حضرت ہور جب جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ امام حسین تو نہیں بچیں گے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ 71 جانیں یہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دنیا کی اسٹریٹجی کیا کہتی ہے، دنیا کی لاجک، دنیا کی فلسفی کیا کہتی ہے؟ ایک کی جان یا 72 کی جان جائے، کیا کہے گی دنیا؟ دنیا کہے گی بھائی ایک کی جان چلی جائے، کم از کم 71 تو بچ جائے. خوب یہ دنیا کی یہ مادی فکر ہے، یہ مادی فکر ہے، یہ دنیاوی فکر ہے. لیکن خدا کے نزدیک قرب الہی اگر حاصل ہونا ہے تو یہاں پر قرب الہی کس چیز میں ہے؟ قرب الہی اس چیز میں کہ اپنی جان کو فرزند زہرا پر قربان کرنا. فرزند زہرا پر تیر آنے سے پہلے مجھ پر تیر آئے، اس کی کامیابی ہے، اس کی جنگ ہے. مگر ہور آئے تھے، ہور کو کیا نہیں جانتے تھے ہور کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے. خوب جب دیکھ رہے کہ بابا امام حسین فرزند زہرا تو بچنے والے نہیں، کوفہ چلے جاتے، چھپ کر نکل جاتے. بہادر تھے، نکل سکتے تھے، جس طرح یہاں آ سکتے تھے، کوفہ بھی جا سکتے تھے، چلے جاتے کوفہ. لیکن نہیں، معرفت تھی ہور کو. یہ ہور صحیح ہے کہ بہت بڑا مجرم، بہت بڑا مجرم، لیکن ہور خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے اس کا برا خاندان نہیں ہے، اس کا قبیلہ برا نہیں ہے. بلکہ ہور کے بارے میں تو عجیب روایات ہے. 2 مرتبہ ہور کو بشارت ملی ہے، 2 مرتبہ ہور کو بشارت ملی ہے. ایک دفعہ ہور جب اپنے قبیلے، اپنے علاقے سے نکلا تھا تو پیچھے سے آئی تھی آواز، اے ہور تجھے جنت مبارک ہو. اور پریشان ہو گیا، میں فرزند رسول کو اذیت دینے جا رہا ہوں، مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں ہے. اور ایک مرتبہ خواب میں ہور نے اپنے پدر گرامی کو دیکھا تھا، اپنے والد کو دیکھا تھا. اے ہور تم کیا کر رہے ہو؟
لہذا یہ 2 مرتبہ حور کوئی ایک معمولی انسان نہیں تھا، اور معرفت میں عمر سعد اور شمر اور باقی اس قسم کے افراد جیسی اس کی طینت نہیں تھی، یہ ایک اچھے خاندان کا انسان تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ بیان کرتی کہ حور نہیں جانتا تھا کہ واقعا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ہے۔ تبھی اس نے جب شب عاشور اس نے اس بات کو ملحوظ، اس کو لحاظ کیا، اس کو احساس ہوا حضرت حور کو کہ یہ عمر سعد واقعا ارادہ کرتے امام حسین کو قتل کرنے کا، تبھی تاریخی جملہ ہے کہ حور گیا تھا عمر سعد کے پاس اور سوال کیا تھا، اے عمر سعد کیا تو واقعی حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو عمر سعد نے کہا تھا کہ تم دیکھو گے کل کیسا دن ہوگا، گردنیں اڑیں گی، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو حور کو نہیں معلوم تھا، بس یہی وہ مقام تھا جہاں حور کے اندر تبدیلی واقع ہے۔ اب حور کیا کرنے آ رہے ہیں یہاں پر؟ حور یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ چلے جاتے اپنے کوفہ چلے جاتے؟ نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے، حور بھی جانتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں یہ ہے ولی خدا کے اوپر ایمان، اس کو کہتے ہیں حجت خدا کی محبت، اس کو کہتے ہیں حجت خدا۔ خوب آج کے زمانے میں حجت خدا کی محبت کیا ہے؟ آج کے زمانے میں حجت خدا ولی خدا کی محبت کیا ہے؟ آج کے زمانے میں حجت خدا ولی خدا کی محبت یہ آنسو ہے، یہ گریہ ہے، یہ ماتم ہے، یہ عزاداری ہے۔ صحیح ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر امانت ادا کرنے کو پسند کرتے ہیں تو آج جو محبت حسین رکھتا ہے وہ امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق، امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی خواہش کرتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ثانوی حیثیت ہے۔ ایک اعلیٰ ترین ایمان کی علامت یہ ہے کہ میں اپنا کردار اس انداز سے وہ کردار رکھوں کہ جو خواہش ہے امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے، یہ ایک اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ لیکن گریہ، اگر کسی کی آنکھوں میں اگر آنسو نہیں آ رہے حسین کا نام سن کر، اگر حسین کی غربت کو سن کر اگر آنسو نہیں آ رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسی عقیدت ہے؟ وہاں تو زہیر بن قین تڑپ رہے ہیں کہ امام حسین پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، مسلم بن اوسجہ تڑپ رہے ہیں فرزند زہرا پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور میں امام حسین کی اگر مصیبت سنتا ہوں اور مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بعض اوقات انسان کی یہ ہمارے شاید گناہ ہیں کہ بعض اوقات ہم مصیبت امام حسین سن لیتے ہیں لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں ہے۔ الحمدللہ شب عاشور ہم نے گریہ کیا، روز عاشور گریہ کیا، شام غریبہ گریہ کیا، گریہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہماری کیفیت ایسی ہے کہ نہیں آیا گریہ۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے اعمال کا ممکن ہے نتیجہ ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ گریہ یہ عقیدت کی علامت ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل زیارت ناہیہ ہے۔ زیارت ناہیہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وہ فرمان، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا فرمان زیارت ناہیہ کے مطابق کیا فرمایا امام نے کہ میں آپ پر اپنی جان کو قربان نہیں کر سکا، میں اپنے اہل و عیال کو آپ کے اہل و عیال پر قربان نہیں کر سکا، اب میں کیا کروں؟ لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ تصور کریں، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے تصور کریں، شب عاشور کو تصور کریں کہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم بن اوسجہ بیٹھے ہوئے ہیں، زہیر بن قین بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے اٹھ کر چلے جاؤ تم لوگ، خدا تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے، خدا تمہاری اس قربانی کو قبول کرے، خدا کی طرف سے تم اجر پاؤ گے، میں اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں۔ آپ تصور کریں کہ آپ اس خطبے کے وقت وہاں پر سامنے بیٹھے ہیں، کیا برداشت کر سکتا ہے کوئی مومن کہ فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے نرغہ عادا میں دشمنوں کے درمیان؟ حسین اور آل حسین کو، حسین اور ان کی مخدرات عصمت کو ایک مومن تصور کر سکتا ہے؟ ایک مومن سوچ سکتا ہے؟ اس کی کیا فکر ہوگی اگر وہ آج اگر سوچے؟ توجہ کریں، میں آج ایک بات لنک کرنا چاہ رہا ہوں، میں شاید چلے زہیر بن قین کی جو عبارت ہے یہ بعد میں بیان کروں گا، کل انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن آج میں جب اس نقطے پر اپنی بات کو پہنچا سکا تو میں ایک اور
جو اہم نقطہ ہے اسی سے کنیکٹڈ کہ توجہ کریں، اپنے آپ کو زہیر کی جگہ پر قرار دیں، مسلم کی جگہ پر قرار دیں. آپ سمجھے روز عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یقینی طور پر میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بلکہ کہتا ہوں کہ میں قطعاً حضرت جان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. دو مرحلے ہیں، ایک تصور کا مرحلہ ہے، ایک واقعیت کا مرحلہ ہے. ایک تصور کا مرحلہ ہے، ایک واقعیت کا مرحلہ ہے. کون مومن در مقام تصور میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ در مقام تصور اتنی تو عقیدت ہے، اتنا تو ایمان ہے، اتنا تو جوش ہے، اتنا تو جذبہ ہے، اتنا تو فرزند زہرا سے عشق اور محبت ہے. تبھی روایتوں میں بیان کیا گیا. امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ارحم تلک العیون التی، خدا تو ان آنکھوں پر رحمت نازل کر جو ہماری رحمت، ہماری محبت میں آنسو بہاتے ہیں. آپ میں اور حبیب میں ایک اشتراک، آپ میں اور زہیر میں ایک اشتراک جو بہت دور کا اشتراک ہے، بہت سملر پوائنٹ ہے. کیا ہے وہ دونوں سملر پوائنٹ؟ وہ دونوں سملر پوائنٹ یہ ہیں کہ حبیب میں بھی تڑپ ہے، حبیب بھی تڑپ رہے ہیں آپ کی پیاس کو دیکھ کر، آپ کی مظلومیت کو دیکھ کر. آج میں مجلس میں بیٹھ کر میں بھی تڑپ رہا ہوں. یہ ایجاد ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ ہے کربلا کی جیت. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر میری ساری گفتگو کے ساتھ اس جملے کو لیا جائے، غلط معنوں میں نہ لیا جائے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کربلا سے پہلے ایک زہیر تھا، کربلا سے پہلے ایک مسلم ابن اوسجہ تھے، کربلا سے پہلے ایک حبیب ابن مظاہر تھے. میرے اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حبیب سمجھیں، نہیں. اس چیز کے، اس گفتگو کے اس پیرائے میں، گفتگو کے اس پورے جو میں نے آپ کی خدمت میں پورا ایک صحنہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس اینگل سے دیکھیں کہ کربلا کے بعد ہزاروں حبیب تیار ہو گئے، ہزاروں مسلم ابن اوسجہ تیار ہو گئے. کس اعتبار سے؟ اس محبت کے اعتبار سے، اس عقیدت کے اعتبار سے. واللہ میں کہتا ہوں، میں قرآن اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کون مومن اس کی یہ تمنا نہیں کہ کاش میں حبیب کی جگہ ہوتا تو اپنی جان کو قربان کرتا. میں نہیں پاتا ہوں اپنے آپ کو، دقت کریں، توجہ کریں، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو حبیب کی جگہ پر، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تمنا تو ہے یا نہیں ہے؟ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ خواہش ہے یا نہیں ہے؟ آرزو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مثال دوں میں آپ کو. ایک بچہ، ایک کلاس روم ہے، ایک کلاس روم ہے، ایک بچہ فرسٹ نمبر آتا ہے، پہلا نمبر حاصل کرتا ہے. ایک بچہ مڈل کلاس، مڈل رینکنگ حاصل کرنے والا. میرا سوال، وہ جو مڈل نمبرز حاصل کرتا ہے اور مڈل رینک حاصل کرتا ہے، کیا اس کی تمنا ہے یعنی کہ میں فرسٹ ہوں؟ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا نہیں کہ یا لیتنی، کاش میں بھی کلاس میں فرسٹ ہوں؟ یہ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ بس یہی کربلا نے دیا، اور یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں. دنیا اور کربلا میں یہی فرق ہے. دنیا میں اگر آپ تمنا کرو گے کہ کاش میں فرسٹ آؤں تو آپ فرسٹ نہیں بنو گے. لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعو یبن شبیب، ان سرک ان یکونا لکا مثل مال لمن استشہد مع الحسین علیہ السلام من الثواب. اے ابن شبیب، یہ اہل بیت اس ولولے کو چاہتے ہیں، اس محبت کو چاہتے ہیں، اس جذبے کو چاہتے ہیں. اب میں آ کر آج کے زمانے میں کیا کروں؟ کیا تلوار اٹھا کر دوڑ پڑوں؟ اب یہ مجتہد سے مجھے پوچھنا پڑے گا، اپنے عالم سے پوچھنا پڑے گا، مرجع سے پوچھنا پڑے گا کیا ذمہ داری ہے. اس کو کربلا کے ساتھ نہ ملائیے، اس کا کوئی کربلا سے تعلق نہیں ہے، اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے. اس کو میں کہوں کربلا، یہ خیانت ہے کربلا کے ساتھ. کربلا نے بہت عظیم درس دیا ہے، کربلا نے بہت عظیم درس دیا ہے. بس اب ایک بچہ اگر تمنا کر رہا ہے، ایک بچہ اگر خواہش کر رہا ہے کہ کاش میں بھی کلاس میں فرسٹ آؤں، تو یہی فرق ہے کربلا اور دنیا میں، کہ دنیا میں اگر آپ تمنا کریں گے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو، اور فقط یہ ابن شبیب کی روایت میں نہیں ہے، زیارت وارثہ کا جملہ ہے، زیارت وارثہ کا جملہ ہے، اس کے علاوہ یہ جملہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہرحال اس کے بعد 2 گفتگو ہماری رہ گئی، کوشش کروں گا کہ ایک گفتگو میں اس خاص اس نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جو زیارت 40 ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کی، جابر ابن عبداللہ انصاری جو متصل ہے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، ان کی زیارت کو پڑھیں تو یہی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما والا پیغام ملتا ہے۔ کیا فرماتے امام رضا علیہ السلام؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو، دیکھیں کتنی سہولت ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، کوئی قربانی نہیں۔ اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے اینالائز کرتے ہیں بغیر تاریخ کو دیکھے ہوئے، لہٰذا ہم کو امام رضا علیہ السلام کا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے ممکن ہے؟ کیا فرماتے امام رضا علیہ السلام؟ اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کربلا والوں کا ثواب حاصل کرو، یعنی حبیب ابن مظاہر کا ثواب حاصل کرو، حضرت جون کا ثواب حاصل کرو، زہیر کا ثواب حاصل کرو، مسلم بن اوسجہ کا ثواب حاصل کرو۔ بابا امام رضا فرما رہے ہیں، کوئی خطیب نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں مولانا ایسی باتیں نہ کریں، مولانا لوگوں کی ذہنوں کو خراب نہ کریں، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ زیارت وارثہ میں امام معصوم کا فرمان ہے، اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کربلا والوں کا ثواب حاصل کرو تو اذا ذکرتہ فقل، جب تمہیں حسین یاد آئے نا، کتنی دفعہ ہمیں امام حسین یاد آتے ہیں، الحمدللہ یہ 2 مہینے 8 دن یہ سفینہ حسین میں ہم سوار ہیں، حسین کی کشتی میں ہم سوار ہیں، 2 مہینے 8 دن ہمیں حسین 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 سنائی دیے جا رہے ہیں، الحمدللہ سلام اللہ علیہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے اذا ذکرتہ، جب تمہیں حسین یاد آئے، کم از کم ہم 2 مہینے 8 دن تو کم از کم ہر روز 1 دفعہ یہ جملہ ضرور پڑھنا چاہیے ہمیں۔ میں بھی غافل ہو جاتا ہوں، انشاءاللہ آج میں نے تقریر میں کہا ہے تو شاید 1 ہفتے تک شاید میں بھی اس روٹین میں آ جاؤں کہ امام رضا علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا ذکرتہ، جب تمہیں حسین یاد آئے نا تو یہ کہو فقل یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ اے اصحاب حسینی کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ کامیابی کیا تھی وہاں پر؟ وہاں کامیابی کیا تھی؟ وہاں کامیابی یہ تھی کہ فرزند رسول پر اپنی جان کو قربان کرنا، یہ کامیابی تھی۔ آپ اپنی اس تمنا کے ذریعے سے، آپ اپنی اس آرزو کے ذریعے سے، آپ اپنے اس کاش کے ذریعے سے حبیب کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے کربلا۔ وہ رسول کا فرمان یاد نہیں ہے؟ وہ رسول کا فرمان یاد نہیں ہے؟ کیا تھا رسول کا فرمان؟ ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارتا فی قلوب المومنین، کہ قتل حسین علیہ السلام نے وہ حرارت پیدا کی ہے۔ کس چیز کی حرارت؟ وہ محبت کی حرارت، وہ عقیدت کی حرارت، وہ عشق کی حرارت، کہ لا تبرد ابدا، دنیا کی کوئی طاقت، یہ کورونا کیا ہے، تلوار کی طاقت نے، زندانی کی طاقت نے، قتل کی دھمکی نے، کسی طاقت نے اس حرارت کو نہیں چھین سکے مومنین کے قلوب سے، کم نہیں کر سکے۔ اور یہی کربلا ہے، یہی کربلا نے دینا تھا، اور کربلا نے دیا ہی ہے۔ دیا ہے یا نہیں دیا؟ مجھے واللہ بتائیے، مجھے واللہ یہ بتائیے، کربلا کی وجہ سے یہ حرارت آئی ہے یعنی کہ جس کو رسول خدا نے اپنی اس نگاہ عصمت سے ارشاد فرمایا اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بھئی کربلا کے بہت سارے لوگ مقاصد پر گفتگو کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، میں نے اپنے حساب سے بات کی، میں اس کو کربلا کو یہ سمجھ رہا ہوں، دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی میں نے کہ یہ ہے کربلا کا درس، اور دلیل، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ عقیدت، وہ محبت، مجھے نہیں معلوم شرعی لحاظ سے، لیکن وہ عقیدت و محبت کہ عاشور کے دن ہم نے کربلا میں وہ آج اس سال ہم نے دیکھی، کیا جان کا خوف نہیں ہے؟ نہیں ہے، جان کا خوف ہے، سب کچھ ہے، لیکن حسین کی عقیدت کو کیا کریں ہم، حسین کی محبت کا کیا کریں ہم؟
حسین سے محبت تو ہے ہماری، نہیں نکال سکتے ہم دل سے، ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں، ہم جدا نہیں کر سکتے ہیں. بس توجہ کریں، یہ یا لیتنی کو معمولی جملہ نہ کہیں، اتنا بڑا ثواب. میری اس پوری گفتگو کو یاد رکھیے گا. کیا چیز کربلا نے ایجاد کرنی ہے؟ کربلا نے ایجاد کیا ہے عقیدت و مودت و محبت محمد و آل محمد، بالخصوص حسین کی محبت. میرا سوال ہے کہ کیا کربلا نے امام حسین کی محبت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ جب نام حسین آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مگر روایت نہیں بیان کرتی ہے، راوی بیان کرتا ہے چھٹے امام کے بارے میں کہ اگر چھٹے امام کے سامنے نام حسین آ جائے 365 دن، عاشور کی بات نہیں ہے، 2 مہینے 8 دن کی بات نہیں ہے، شام غریبہ کی بات نہیں ہے، 2 مہینے 8 دن، اگر نام حسین آ جائے نا تو ہم مولا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتے تھے. مولا کے چہرے پر مسکراہٹ، ہم تو ایام ازاں میں بھی ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری محبت کا لیول بہت دور ہے. امام چاہتے اس محبت کی لیول کو بڑھاؤ، یا لیتنی، اس کو دل کی گہرائیوں سے دیکھیں، نہ تصور کریں کہ اتنا بڑا مقام کیسے ملے گا. چھوڑ دیجئے، یہ محمد و آل محمد کا لطف و کرم ہے. بس یہ تو ہم جانتے ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں. خدا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ خدا یہ لطف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ محمد و آل محمد یہ لطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مگر سب کچھ چھوڑ دے، حسین کی غریب ماں فاطمہ اپنے عزاداروں پر یہ لطف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ کہ جو میرے حسین کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی حبیب کی جگہ ہوتا اور اپنی جان کو قربان کرتا، حسین پر اپنی جان کو قربان کرتا، حسین کے بچوں پر اپنی جان کو قربان کرتا. کل آپ کی خدمت میں بیان کیا نا، وہ بچہ کہ جو حسین کے قدموں کو خاک سے لگا رہا ہے، جو حسین کے قدموں کی خاک کو آنکھوں سے لگا رہا ہے، رسول خدا اس کو گود میں بٹھا رہے ہیں، دست شفقت اس کے سر پہ پھیر رہے ہیں. یہ ہے کرائیٹیریا، یہ ہے معیار محمد و آل محمد کی محبت کا، کہ کون حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، کون حسین سے کتنی عقیدت کو ظاہر کرتا ہے، کون حسین کے لیے کتنا قربان کر سکتا ہے. میری جیب میں اگر 100 روپے ہیں، حسین کی محبت میں کتنا دے سکتا ہوں؟ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی محمد و آل محمد کا جبر نہیں ہے، مرضی ہے تمہاری، تمہاری عقیدت و محبت کا امتحان ہے. میں یہ 100 روپے جو جیب میں 100 روپے ہے، میں حسین کی عقیدت میں کتنا دے سکتا ہوں؟ یہ ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. نہ گھبرائیں، اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں. دل کی گہرائیوں سے کہیں، دل کی گہرائیوں سے کہیں، خدا یہی چاہتا ہے، اہل بیت یہی چاہتے. محمد و آل محمد کی مودت کو اپنے اندر اتاریے، عشق کو اپنے اندر اتاریے. نہیں کہتا ہوں کہ شریعت سے دستبردار ہو جائیں، شریعت کو چھوڑ دیں، نہیں، شریعت اور حسین ابن علی جدا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدت و محبت یہ تو ہو سکتا ہے. نافع بن ہلال نہر فرات پر پہنچے، 3 دن کے پیاس کے باوجود حسین کی پیاس کو یاد کر کے کہا میں پانی نہیں پیوں گا. وہ امیر المومنین کا فرزند عباس جب مشکزہ سکینہ کو لے کر گئے، کون موجود ہے وہاں پر؟ کون دیکھنے والا ہے وہاں پر؟ کون ہے وہاں پر حضرت عباس کو روکے ہوئے؟ وہ عقیدت اور وہ عشق، وہ محبت. مجھے بتائیے، کیا ہماری اور آپ کی یہ تمنا ہے یا نہیں ہے کہ کاش میں بھی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جگہ پر ہوتا، مجھے بھی یہ موقع فراہم ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی مشکیزہ ہوتی. کیا ہوں، کہاں ہوتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس مقام پر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی تصور کرتا ہے، غلط تصور کرتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کر لیتے، یہ غلط تصور ہے. یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ میں اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہوں، میں بخوبی جانتا ہوں کہ میرا کیا کیلیبر ہے. لیکن یہ عقیدت و محبت، یہ ہے کربلا کا درس. کتنی عشق کا اظہار ہے، کتنا عشق کا اظہار ہے،
کتنی محبت کا اظہار ہے جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے. کبھی اون و محمد آ رہے ہیں، مامو جان مرنے کی اجازت دے دیجئے. کبھی 13 سال کا حسن کی نشانی قاسم آ رہے ہیں، چچا جان مرنے کی اجازت دے دیجئے. وہاں پہ مرنے کی اجازت لے رہے ہیں. مرنا یعنی کیوں مرنا ہے؟ کیوں مرنا ہے؟ مگر موت کھیل ہے. مگر آج میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوں؟ نہیں، جائز نہیں ہے. وہاں پہ ہلاکت نہیں ہے، وہاں پہ موت نہیں ہے، وہاں پہ دفاع ہے ولی خدا کا. ولی خدا کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. بس عزادارو، یہی خاندان آل محمد کی مظلومیت ہے. یہی خاندان آل محمد کی مظلومیت ہے. کوئی مصیبت یاد آ جائے جس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آئے مودت پہ عمل کر لیا. آئے مودت پہ عمل کر لیا. کچھ یاد نہیں آ رہا؟ تصور کرے شام غریبہ زینب ام کلثوم کی چادر کو چھینا گیا. گریا نہیں آیا؟ تصور کیجئے حسین کی 4 سالہ سکینہ ہے، کبھی شمر ملعون کا تماچا ہے، کبھی گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، اور کبھی سید سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے. اور بس یہ لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف گامزن ہے. واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ عباسہ کی فریادیں بلند ہو رہی ہے. اسی اثنا میں روایت کا جملہ ہے، ایک مومنہ ایک مرتبہ ایک تھال لے کر آئی، تش لے کر آئی جس میں کچھ غذا رکھی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ مخدرات عصمت کے سامنے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے تھال پیش کیا. کبھی بھی یہ لے لیجئے. نہیں. تصور کرے غربت اہل بیت کو، ذرا تصور کرے. اس مومنہ نے کیا کہا؟ مومنہ تو نہیں جانتی ہے کہ کون ہے، لیکن ہے مومنہ. کیا کہا؟ مقتل کا جملہ ہے، اے اسیر یہ لے لیجئے. اللہ اکبر. خاندان کی، کائنات کی شہزادیوں کو اسیر کہہ کر پکارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ جلال میں آ کر کہتی ہے، اے عورت تو نہیں جانتی کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے؟ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. یہ مومنہ کہتی ہے، اے اسیر یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نذر ہے، ایک منت ہے. شہزادی زینب نے سوال کیا، اے مومنہ کس قسم کی نذر ہے، کس قسم کی منت ہے؟ یہ مومنہ کہتی ہے کہ میرا بچپنا تھا، میں بیمار ہو گئی تھی، میرے ماں باپ میرے علاج سے نا امید ہو گئے تھے. طبیب نے معالجے کا کہا کہ اس معالجہ ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے ماں باپ چونکہ امیر المؤمنین سے محبت کرتے تھے، خاندان اہل بیت سے محبت کرتے تھے، تو مجھے فاطمہ اور علی و فاطمہ کے گھر پر لے کر گئے. میرے والدین جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، میرا بچپنا تھا، میں اتنی بیمار ہو گئی، اتنی مریض ہو گئی کہ طبیبوں نے بھی جواب دے دیا. ایک مرتبہ میں گئی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پہنچی تو میری مادر گرامی نے کہا کہ آپ ان پر دست شفقت پھیر دیں، اپنا ہاتھ پھیر دیں تاکہ میری بچی کو شفا حاصل ہو جائے، میری بچی کو شفا حاصل ہو جائے. سنیں گے عزادارو، یہ مومنہ کہتی ہے کہ جب ہم نے بی بی سے یہ خواہش کی تو اسی وقت حجرے میں حسین داخل ہوئے. حسین کا بچپنا ہے، مولا حسین کا بچپنا ہے. ایک مرتبہ مولا حسین سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ حسین بیٹا اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیر دو. بس وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، میں کبھی کوئی بیمار نہ ہوئی، میں کبھی مریض نہ ہوئی. بس اب میری نظر ہے کہ جب بھی میں کسی اسیر کو دیکھوں، کسی غریب کو دیکھوں، کسی مسکین کو دیکھوں، کسی فقیر کو دیکھوں، کسی ایسے کو دیکھوں کہ جو دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہو، حالت اسارت میں دیکھوں، تو میں نے نظر کی ہوئی ہے کہ ان کے درمیان کھانا تقسیم کروں گی. ایک مرتبہ شہزادی زینب کا سننا تھا، اور ایک مرتبہ وہ مومنہ یہ کہتی ہے کہ میری نظر یہ ہے کہ میں ان اسیروں کے درمیان غذا کو تقسیم کروں تاکہ خدا میری نظر کو پورا کر لے، اور ایک دن مجھے نصیب مجھے یہ قسمت حاصل ہو جائے کہ میں مدینے جاؤں اور اپنے مولا حسین کی زیارت کروں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ
انہوں نے چیخ ماری. چیخ مارنے کے بعد کہا اے مومنہ خدا نے تیری نظر کو پورا کر دیا, تیری نظر کو پورا کر دیا. میں ہوں علی کی بیٹی زینب کبریٰ, اور یہ نوک نیزہ پہ جو سر دیکھ رہی ہے یہ تیرے مولا تیرے آقا کا سر ہے, سر حسین ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ گریہ کیا, ماتم کیا, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حسین ذرا زندان شام میں آئیے. ارے آپ نے اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا, اس بچی کو شفا حاصل ہو گئی, لیکن زندان شام میں ایک بچی ہے جس کا پورا بدن زخمی ہو چکا ہے, اور زخموں کا یہ عالم ہے کہ جب اس غسالہ نے جب غسل خانے میں سکینہ کے بدن پر ایک مرتبہ نگاہ پڑی, گھبرا کر غسل خانے سے باہر آ گئی, اور باہر آنے کے بعد سوال کیا بتاؤ اس کی ماں کون ہے؟ شہزادی زینب نے کہا اس کی ماں سے کیا سروکار؟ تو کہا کہ اس بچی کو کیا بیماری لاحق تھی, اس کا سارا بدن نیلا ہو چکا ہے, اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ آئے شہزادی زینب کہے تو کیا کہے, بس ایک جملہ کہا کبھی شبر کا تازیہ نہ, کبھی کسی کا تماچا, کبھی کسی کا کوڑا, اور سکینہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. ارے رسن بندی ایک مرتبہ واہ حسینہ واہ باسا کی فریاد بلند کرتے ہوئے زندان شام میں اس دنیا سے چلی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باری اللہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ, خداوندہ تجھے حسین کی سکینہ کا واسطہ, خداوندہ تجھے حسین کی اس معصومہ بچی کا واسطہ. خداوندہ جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. جو مومن و مومنات روزی رزق کی مشکل حالت میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل میں گرفتار ہے, بحق محمد و آل محمد, خداوندہ تجھے شہزادی سکینہ کی عظمت کا واسطہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات حاضر مجلس, مومن و مومنات, کل مومن و مومنات جو بیمار ہیں دنیا بھر میں, جہاں جہاں جو مومن و مومنات بیمار ہیں بالخصوص اور بالعموم دنیا میں جو بھی بیمار ہے, خداوندہ بحق سید سجاد کی عظمت کا واسطہ تمام انسانوں کو اور بالخصوص تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین, کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوندہ اپنے آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین 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 تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے. لپٹی ہوئی لاشے سے معصوم سکینہ ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے. اے بھابھی کہاں ڈھونڈوں میں بالی سکینہ کو, اے بھابھی کہاں ڈھونڈوں میں بالی سکینہ کو. خونخوار بیاباں میں, خونخوار بیاباں میں ہر سمت اندھیرا ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے, تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے. اس رات یتیموں کی زینب ہی محافظ ہے, اس رات یتیموں کی
زینب ہی ایک ہاتھ میں زینب کے، ایک ہاتھ میں زینب کے ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، تپتی ہی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے۔ جب شمر نے بچی کے کانوں سے گوہر چھینے، جب شمر نے بچی کے کانوں سے گوہر چھینے، معصوم سکینہ نے، معصوم سکینہ نے، معصوم سکینہ نے غازی کو پکارا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے۔ بے چین رہے اکبر عاشور کو مقتل میں، بے چین رہے اکبر عاشور کو مقتل میں، بیتاب مدینے کی، بیتاب مدینے کی ویرانی میں صغرا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے۔ پوچھو اے محب جا کر یہ بات مسلمان سے، پوچھو اے محب جا کر یہ بات مسلمان سے، زہرا کے بھرے گھر کو، زہرا کے بھرے گھر کو یوں کس نے اجاڑا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر شبیر کا لاشا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، علیکہ آلاف التحیت والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.